شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. گزارش کرنا چاہوں گا، نظام عدل میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اولادوں کی بات بھی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مسائل آتے رہے کہ باپ ایک بیٹے کو کچھ زیادہ دے رہا ہے، دوسرے کو کم دے رہا ہے۔ جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نہ حق اور نہ انصافی پہ شاہد نہیں بن رہا۔ ہم نے یہاں سے مسئلہ اخذ کر لیا، بچوں میں مساوات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، مساوات کا تقاضا ہے۔ بے شمار چیزوں میں ہم نے مساوات کو مساوی برابر ہو گئے تھے، لیکن عدل کہاں جائے گا؟ اس کو بھی ہم نے اسی زندگی میں پڑھنا ہے اور انہی بچوں میں رکھنا ہے۔ اب ایک بچے کو پی ایچ ڈی میں ہے، اس کی فیس ہے 1 لاکھ روپے دیا جا رہا ہے۔ ایک بچہ ابھی نرسری پریپ میں ہے، اس کا 2-4-5 ہزار سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو کیا والد صاحب کے لیے علماء تشریف فرما ہوتے ہیں تو یہ بھی لکھا جانا چاہیے، کیا باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو جو 1 لاکھ ایک مہینے کی 1 سیمسٹر کی فیس دی جا رہی تو اس چھوٹے کو 5 دیا جا رہا ہے تو باقی 95,000 اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو؟ یا یہاں عدل ہے، جس کی جتنی ضرورت ہے اسے اتنا دینا، جب وہ اس لیول پہ آئے گا ممکن ہے کہ اس کی فیس اس وقت 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہو۔ جتنی جسے ضرورت ہے وقت کو مد نظر رکھ کے، اس کا لحاظ رکھ کے، جائز حدود کے اندر رہ کے، شریعت کو مد نظر رکھ کے کام کرنا اور اس کو اسے حق دینا۔ ایک بچہ ہے، وہ دودھ کا 1 فیڈر لے رہا ہے اور دوسرا ماشاءاللہ 5 روٹیاں کھا رہا ہے۔ شیخ صاحب کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی، اتنی جگہ چھوڑ کے اتنی، آخر میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چھوڑنا بھی پڑا۔ تو ہم ایک پہلو کو لے کے چل پڑتے ہیں، اعتدال کا تقاضا ہے کہ سارے پہلو لیے جائیں، پھر شریعت کو فوکس کیا جائے اور اس نقطے پہ پن پوائنٹ لا کے آ کے عدل کی بات کری جائے۔ اولاد کو زندگی میں جائیداد دینی ہے تو دیجیے برابر، کیجیے مساوات، لیکن حقوق یہاں پہ آ کے بیٹے اور بیٹیوں کا مسئلہ بھی آپ نے آج ہی سمجھا، تو پہلے بھی ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو، بہت دفعہ ہم سن چکے ہیں، ہم کر نہیں پاتے۔ بیٹی اور بیٹے کا معاملہ، ایک تو تحریک چلی نا کہ بیٹیوں کو جہیز دینا ہی نہیں، یہ بھی چلی۔ بہرحال مجھے بڑا تعجب ہوا اس وقت کہ جب اسے کہا گیا کہ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت کے لیے نص چاہیے، دلیل چاہیے۔ خیر لعنت کہا گیا، لوگوں نے مان لیا۔ میں ایک دن لاہور میں گیا، مسجد میں بغیر نماز کا ٹائم نہیں تھا، اجڑی ہوئی ایک مسجد، اجڑی ہوئی مسجد کیوں کہہ رہا ہوں، کچھ علاقے کے لوگ، ان کے مکان بڑے خوبصورت ہوتے ہیں مگر مسجد کی حالت زار بڑی بدتر اور ابتر ہوتی ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کرے ان کے چہرے کا نور پتہ نہیں کہاں گیا تھا۔ ناراض نہ ہونا، جب ہم شریعت کو فالو نہیں کرتے تو ہمارا نور بھی اٹھایا جاتا ہے۔ شدید گرمی تو ٹوٹیاں دا تتا پانی کا پینا۔ میں نے پوچھ لیا بھائی آپ لوگ اس وقت کوئی جنازہ وغیرہ ہے آئے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے نہیں جی ایسی شادی تے ہیں، شادی پہ ہے۔ اچھا شادی اور آپ مسجد میں ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ ہے نا عالن النکاح فی المساجد، یعنی کہ وہ اعلان ہے یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، ٹوٹیوں سے تتا شتا پانی پی رہے ہیں، تو آپ کے کوئی میزبان نہیں ہے؟ نہیں جی کوڑی تک کروں پانی نہیں پینا سے۔ مجھے بہرحال ابھی تک
سمجھ نہیں آئی کہ میزبان سے حق ضیافت لینا تھوڑا بہت جو ہے اس کے گھر میں میسر ہے وہ تو لیا جا سکتا ہے، اتنی بھی شدت نہ ہو کہ لینا ہی کچھ نہیں دینا بھی کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، ایک سوئی بھی کم ہوئی تو تانا دینا ہے، واپس کر دینا ہے۔ یہ دین عدل نہیں ہے، انصاف نہیں۔ اور باپ آتا ہے کہتا ہے جی پروفیسر صاحب میں مرن دے قریب ہاں تے منڈیاں نوں میں ساری جائیداد دین لگا تے میریاں 3 بیٹیاں بھی نے تے انہاں دا میں بیاہ کرتا سی چنگا جی ہوئی میں نے کہا کتنا دیا تھا جہیز میں؟ کہتے جو اس وقت کے اعتبار سے ماشاءاللہ 10-10 لاکھ کو تو سب کو جہیز کر دیا تھا، تو جدو انہوں نے جہیز دے دیتا ہوں وراثت چ انہاں دا حصہ نہیں بنتا۔ گل تے تیری سچی۔ میں نے کہا وہ جو بڑا بیٹا بیایا تھا اس کا وہ لائٹنگ کا بل کتنا تھا شادی حال کا، یا اس یہ تو میں صاحب نہیں رکھا۔ یعنی آپ جس طرف مائل ہیں، جہاں ذہن اٹک گیا ہے، وہاں آپ خود اس کے وکیل بن رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں میں نے کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کے معاملے میں، لین دین میں، زندگی کے اندر واقعتاً عدل اور انصاف ضرورتوں کے تحت ہے، لیکن جب آپ کسی کو فاضل چیز سمجھ کے دے رہے ہیں اور گفٹ دے رہے ہیں تو پھر گفٹ میں برابری ہوگی۔ ضرورتوں میں عدل رکھیں، تحفے میں، ہدیے میں آپ مساوات اور برابری رکھیں۔ ہاں فوت ہو گئے ہیں، آپ نہیں کرنا چاہتے، اللہ کا نظام عدل خود تقسیم کر دے گا، بیٹے کے لیے ڈبل، بیٹی کے لیے سنگل، یا ایک بیٹے کو اور ہاف اس کی بیٹی کو، یا جس طریقے سے حصے اصول وراثت میں ہیں، وہی عدل ہے، وہی انصاف ہے، اس سے ہٹ کر کے نکلنا زیادتی ہوگی۔ اسی طریقے سے جانور، ہماری تربیت میں یہ شامل ہونا چاہیے۔ انسانوں کی مثالیں تو بڑی ہیں، جانور کے ساتھ ذبح کرنے میں بھی عدل و انصاف، بسا اوقات عدل اور انصاف احسان کے درجے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ سب نے سنا ہے، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے، حتیٰ کہ جانور کو ذبح کرو تو بھی، کسی کو قتل کرو تو بھی چھری تیز کر لو۔ ہماری چھری تو بڑی تیز ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے آرڈر پکڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے کے پیسے لینے ہوتے ہیں، اور چھری رکھی نہیں، من کا توڑا نہیں، چل۔ ایک طرف تو یہ انتہا ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے جانور کے ساتھ، دین کے ساتھ، نص کے ساتھ۔ پریکٹیکلی لائف میں تھیوریکلی بیٹھ کے جتنا مرضی پڑھاتے رہیں، دیکھا تو پریکٹیکل جائے گا نا کہ آپ اس میں پاس ہو رہے ہیں، میں پاس ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا۔ ایک قوم تو من کا توڑ کے بیٹھی ہے، دوجے نے ماشاءاللہ چھری پھیری ہوتی تو 5 بندیاں نے نا ککڑی بڑی ہوتی، کلی انہیں گوڑے تھلے ناپ کے بیٹھے ہوتے، کوئی نوہی لڑنی دیں۔ اگر جی یہ نال انصاف دا تقاضا ہے، یہ نو سکون دو۔ ایک طرف وہ مرغیاں کرنے والے ہیں، ذبح کر کے اس میں ڈربے وہ جو بنایا ہوتا ہے کپا سا، اس کے وچ چل دیڑ دے، اور بھئی جانور کو ذبح کر کے چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جسم ہلائے، اس پہ کپ کپی راشا جو بھی کیفیت ہے، تڑپنا، یہ فطرتی رکھا ہے، اللہ نے سسٹم رکھا ہے اس میں تڑپنے کا۔ جتنے ہاتھ پاؤں جانور مارے گا آزادی کے ساتھ، اتنا دم مسفوح اندر سے نکلے گا، بہے گا۔ اور یہ عدل، اعتدال اور اس دلیل اور نص کے اوپر آپ کا اور میرا عمل احسان بھی بن جائے گا، انصاف بھی بن جائے گا، خیر بھی بن جائے گا، بھلائی بھی ہو جائے گا، اور احسان بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم بے شمار جگہوں پہ جہاں عدل میں ڈنڈی مارتے ہیں، ان میں سے ہماری پنچایت بھی ہے۔ پنچایت، ہمارے پنچایت کے فیصلے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، 2 پہلو، ان میں ہر ایک بیٹھنے والا سرپنچ ہوتا ہے، ایک چودھری ہوتا ہے۔ ختم تو ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ، اللہ کرے ہمیں کہیں کہیں نظر آتی رہے۔ پنچایت کا فیصلہ پنجاب کی اپنی، سندھ کی اپنی، بلوچستان کی اپنی ہے، اور کے پی کی اپنی ہے، وہاں جرگا ہوتا ہے۔ ادھر ماشاءاللہ اپنے اپنے فیصلے اور پنچایتیں، سرپنچ فیصلہ کیا دیتے ہیں سب سے پہلے، جناب یہ بندہ ملزم ہے، لہذا تسی یہ قسم دے دو، 5 بندے قسم دے دیں، حالانکہ دین کا
نظام عدل کیا ہے، اسلامک لا کیا کہہ رہا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جس نے دعویٰ کیا ہے، اصل میں ہر بندہ بری و ذمہ ہے، کوئی کسی کے ذمہ کسی کا کچھ نہیں ہے، میں نے آپ کا کچھ نہیں دینا، آپ نے میرا کچھ نہیں دینا، لیکن اگر آپ میرے ذمے کو یہاں پہ لا کے کہتے ہیں جی آپ نے مجھے اتنا دینا ہے، تو آپ کی طرف سے الزام آیا ہے اور میں یہاں ملزم ٹھہرا ہوں، آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے، مدعی ہیں، میں مجرم نہیں ہوں جب تک دلیل سے ثابت نہیں ہوتا۔ اسی لیے دو ٹرمز چلتی ہیں، ایک ملزم اور دوسرا مجرم۔ مجرم جب اس پہ گناہ ثابت ہو جائے، چلان ہو جائے، جیل بھیجا جائے تو مجرم۔ اگر الزام ہے ابھی ثابت نہیں ہوا تو الزام ہے، ملزم بولا جائے، ملزم ہے یہ، اس پہ الزام آیا ہے، اس نے اس کو لے کے ملزم ہونے کے ناطے دفاع کرنا ہے۔ اب مدعی دعویٰ لے کے آئے، دلیل لے کے آئے، جو اس کے ایویڈنس ہے، جو ثبوت ہے، جو تحریر ہے، کوئی اس نے ریٹن میں لیا ہے، کوئی اس نے سائن لے لیے ہیں، فنگر پرنٹ ہیں، جو بھی فی زمانہ چلتی ہے وہ ہے، لے آئے۔ اگر دلیل نہیں ملی تو جس پہ الزام آیا ہے ملزم، وہ اپنی سائڈ کیسے سیف کرے گا؟ والیمین علی من انکر، وہ قسم دیتے ہیں جی میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ تھی اسلامی پنچایت۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس سے نہیں قسم لینی، کیوں نہیں لینی؟ یہ تھے مجرم، چور ڈاکو، انہیں تو چوری کی تھی، تیری قسم یاد رہے، قسم کے لیے کہہ دیتے ہیں جی چچا، تایا، نانا، ماما، فلاں دے دے۔ بھائی اسلام میں قسم اپنی ہوتی ہے، اشہدو، اس لیے خطبے میں آپ چلے جائیں، جو جتنی بھی صحیح روایات ہیں آپ کو نشہدو جمع کا صیغہ نہیں ملے گا، اشہدو، گواہی اپنی اپنی، قسم اس اعتبار سے اپنی ہوگی، اس کی جو حیبت ہے وہ مد نظر رکھی جائے گی، اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ مد نظر رکھی جائے گی، عصر کے بعد کا ٹائم ہے، سب سے بہترین دن ہے، بہترین جگہ ہے، اور پوری قسم کی حیبت دلا کے پھر اسے کہا جائے گا کہ قسم اٹھائیں، یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے۔ لیکن ہم غیروں سے قسم لیتے ہیں، جناب فلاں قسم دے دیں، دوسرا جتنا مرضی کسی کو اعتبار میں لے آئے، اپنے ضمیر کا معاملہ بندہ خود جانتا ہے، جب قسم لے لی ہے تو اب مدعی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اٹھے اور کہے جی انہیں قسم جھوٹی، اس نے جیسی بھی اٹھائی، اس نے اٹھا دی، آپ کے پاس دلیل تھی، لے آتے نہیں۔ اب یہاں آ کے اصول فقہ تو کہے گی، اسلامک لا کہے گا کہ کیا قسم لٹا کے مدعی پہ ڈالی جا سکتی ہے کہ وہ تو قسم نہیں دے رہا تو دے، لیکن اصولوں کو اگر لے لیتے اور ہم اسلام کے نظام عدل پہ قائم ہوتے تو بغیر دعوے کے، دلیلوں کے دعوے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگ خون بھی مانگ لیں گے، جان بھی مانگ لیں گے، تو پھر ہم نے یہ کیے، ہماری پنچایتوں نے جو فیصلے کیے ان میں خصوصی طور پہ آپ دیکھیے ایسے بھی فیصلے آئیں گے کہ ایک 13 سال کی بچی، 10 سال کی بچی رشتے میں 60 سال کے بوڑھے کو دے دی جاتی ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ پنچایت کا۔